بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ لوگ جو کسی بھی تحریک کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ایک ہی بات کو بار بار یاد کیوں کروایا جاتا ہے، اس کی یاد دہانی کیوں کروائی جاتی ہے، اسے کیوں دہرایا جاتا ہے۔ تو وہ اس لیے کہ انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چیزوں کو بہت دیر تک یاد نہیں رکھ سکتا، اپنے دماغ میں ان کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ تو اسی لیے جس چیز کا انسان کو پہلے سے پتہ ہو، اس کا علم ہو، وہ اس کو جانتا ہو، تو ان چیزوں کو ایک دفعہ دوبارہ دہرانے سے وہ سب چیزیں اس کے دماغ میں دوبارہ سے بیٹھ جاتی ہیں۔ یہاں پر ایک چیز کا فرق سمجھ لینا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ ایک چیز کا علم ہونا اور ایک چیز کا نہ پتہ ہونا، ان میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اگر تو آپ کو ایک چیز کا علم ہے، تو اگر آپ کو اس چیز کی تھوڑی سی انفارمیشن دی جائے گی، تھوڑی سی یاد دہانی کروائی جائے گی، تو وہ ساری چیز آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ اور اگر آپ کو اس کا سرے سے پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کو وہ سب کچھ سمجھنا پڑے گا، اس کا شعور حاصل کرنا پڑے گا۔ تو اسی لیے کسی بھی تحریک میں ایک چیز کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اور اسی لیے قرآن پاک میں ایک چیز کو بار بار بتایا گیا ہے۔ ہر صورت میں کچھ واقعات ایسے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہر صورت میں ہمیں ملتی ہیں، جگہ جگہ ہمیں ان سب چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب تحریکوں اور تنظیموں میں ایک طویل مدت گزر جاتی ہے تو عام طور پہ جن مقاصد کے لیے وہ تنظیمیں، وہ تحریکیں بنتی ہیں، وہ ان سے بہت الگ ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک گاڑی جا رہی ہے جس کے اوپر بورڈ لگایا ہوا ہے کہ وہ کراچی جا رہی ہے، جبکہ وہ اصل میں اسلام آباد جا رہی ہے۔ راستہ الگ ہے اور جو نام دیا ہوا ہے وہ الگ ہے۔ تو اس طرح سے اس فرق کو واضح طور پہ سمجھا جا سکتا ہے کہ طویل مدت گزر جانے کے بعد تحریکوں اور تنظیموں کے مقاصد میں کس طرح سے فرق آ جاتا ہے۔ ان مقاصد کو اپنی جگہ پر رکھنے کے لیے ہی چیزوں کو بار بار ذہن نشین کروایا جاتا ہے۔ تحریک سے کیا مراد ہے؟ عام طور پر تحریک سے جو انگلش میں ترجمہ لیا جاتا ہے، انگریزی میں، وہ موومنٹ کا لیا جاتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں تحریک انگریزی زبان کے لفظ موومنٹ سے لیا گیا ہے۔ کسی بھی تحریک کو ہم تحریک اس وقت کہیں گے جب اس میں 3 چیزیں پائی جائیں۔ نمبر 1 کہ اس تحریک کا کوئی مقصد ہو، وہ کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہو، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں اس کا کوئی نظریہ حیات ہو، آئیڈیالوجی ہو، یا کوئی ورلڈ ویو ہو۔ دوسری بات یہ کہ وہ تحریک جدوجہد کرنے والی ہو، یعنی کہ وہ صرف ایک جگہ پہ بیٹھی نہ رہے، بلکہ کوئی کام کرے، جدوجہد کرے، موومنٹ کرے، سب کچھ۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کے اندر اجتماعیت و تنظیم ہو، وہ ایک پوری کمیونٹی ہو، اور ان میں ایک باقاعدہ نظام ہو جس کے تحت وہ چلتے ہوں۔ جب یہ 3 چیزیں ایک تحریک میں پائی جائیں گی، ہم تبھی ان کو ایک تحریک کا نام دے سکتے ہیں، وگرنہ نہیں۔ اسلامی تحریک سے کیا مراد ہے؟ اسلامی تحریک میں جو اصل لفظ ہے وہ اسلامی ہے، اور اگر ہم اسلام کو سمجھ لیں تو تحریک کے مختلف پہلو، مختلف ڈائمنشنز کو ہمیں سمجھنے میں بہت آسانی اور رہنمائی حاصل ہوگی۔ ہم یہاں پر اسلام کا پورا تصور تو نہیں بیان کر سکتے، مگر ایک چھوٹی سی مثال سے، ایک نبی کی مثال سے ان چیزوں کو ذہن نشین کیا جا سکتا ہے دوبارہ سے۔ ہم یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک مثال سے اس بات کو واضح کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال سے ہمیں 4 باتیں نظر آتی ہیں، ہمارے سامنے وہ واضح ہوتی ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو پہلا کام کیا وہ لوگوں سے اپنا منہ موڑ لیا اور اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا۔ دوسری قرآن کی آیت ہے، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں۔ ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لے آؤ۔ دوسری آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑا، بلکہ لوگوں سے اپنا رخ موڑ کر ان سے بیزاری کا اظہار کیا، ان سے عداوت رکھی اس وقت تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ قرآن کی ایک اور آیت ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔
جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلمان ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا، تسلیم کرنے والا ہو گیا۔ ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی تمام دی گئی تعلیمات کو ماننا ہے۔ اگر وہ ہمیں سمجھ آئیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ آتی ہمیں تب بھی اس لیے ماننا ہے کیونکہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور چوتھی بات جو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنے سے ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھا بلکہ اپنے نسلوں کے لیے بھی سوچا، ان کے لیے کوشش کی۔ اسی لیے انہوں نے کعبہ کو تعمیر کیا اللہ کے حکم سے، اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں اور اپنی اولاد کے لیے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی بہتر بنائے۔ تو یہ چار چیزیں ہمیں اسلام کے تصور سے سمجھ آتی ہیں۔ اگر ہم اس کو اپنے سامنے ایز اے ماڈل لیں تو یہ چار چیزیں بہت ہی قیمتی ہیں جن کے اندر ہم ایک اسلامی تحریک کو ڈال سکتے ہیں اور ایک اسلامی تحریک کا تصور سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو ہی واحد و یکتا مانا جائے اور یکسو ہو کر صرف اسی ہستی کی طرف نہ رخ کر لیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ اس چیز کو نہیں مانتے ان سے عداوت رکھی جائے۔ تیسری بات یہ کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کہہ دے اسے مانا جائے، اور چوتھی بات یہ کہ صرف اپنی نسل کے لیے ہی کوشش نہ کی جائے بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی اس کے لیے کوشش کی جائے تاکہ وہ بھی سیدھی راہ پر آ سکیں، اور یہی ایک تحریک کا کام ہوتا ہے۔ کسی تحریک کا تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک اسلامی تحریک میں یہ چار چیزیں لازمی ہیں۔ جتنے بھی افراد، جتنے بھی پرسن اس میں شامل ہیں ان سب کو یہ چار چیزیں کرنا ہوں گی۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنا، اس کی دعوت دینا، اس کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنا، یہی وہ کام تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے انبیاء کرام کے سپرد کیا تھا۔ قرآن کی آیت ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں۔ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ عام طور پر مسلمان پوری طرح الہ کا مطلب نہیں سمجھتے۔ الہ کا لفظ قرآن مجید میں ہر اس چیز کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو انسان کی وفاداری اور وابستگی کا ایسا مرکز بن جائے جس کے پیچھے انسان اپنے آپ کو لگا دے اور اسی کے پیچھے دوڑے۔ یہ اپنی خواہشات بھی ہو سکتی ہیں اور خود انسان کا اپنا نفس بھی الہ بن سکتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدی بن حاتم جو پہلے کے عیسائی تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے جب اس آیت کو پڑھا تو ان کی سمجھ میں آیت نہیں آئی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے اس بارے میں سوال کیا کہ کوئی بھی اپنے علماء کو رب کیسے بنا سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جس کو وہ حرام قرار دیتے ہیں اس کو تم حرام سمجھتے ہو، جس کو وہ حلال قرار دیتے ہیں تم اس کو حلال سمجھتے ہو، قانون سازی کے سارے اختیارات تم نے ان کے حوالے کر دیے ہیں، یعنی کہ انسان بھی الہ بن سکتے ہیں۔ قرآن کی دعوت صرف اتنی نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی الہ یعنی کہ جو دیگر الہ ہیں ان سب کو غلط کہا جائے اور ان کا خاتمہ کیا جائے، اور یہی انبیاء کی دعوت ہے۔ اطیعونی یعنی کہ میری اطاعت کرو، یعنی انبیاء کی اطاعت کرو، جیسا کہ ارشاد گرامی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ اب تحریک لفظ پر کچھ اور معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ انقلاب کا لفظ سوچتے ہی ان کے ذہن میں خون ریزی اور دہشت گردی جیسے الفاظ ان کے ذہن میں جنم لیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ انقلاب سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اس طرح سے اجاگر کیا جائے کہ ان کو نئے انداز میں پیش کیا جائے، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی پابندی کروائی جائے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی پوری زندگی کی بنیادوں کو، یعنی اس کا رخ، سمت، قبلہ اور اس کے پورے ڈھانچے کا پلٹ جانا ہے،
یعنی اس کا پلٹ جانا ہمارے نزدیک انقلاب کہلاتا ہے۔ قرآن میں اس کے لیے بلاغ اور دعوت کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ اسی لیے انقلاب کا مطلب یہی ہے کہ جو باتیں آپ کو خود کو پتہ چل گئی ہیں ان کو دوسروں تک بھی پہنچایا جائے، اور یہی اسلام کی دعوت ہے اور یہی انبیاء کا قرینہ ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ اگر ہم ان سب چیزوں کو ایک لفظ کے اندر بیان کرنا چاہیں تو ہم شہادت حق یہ لفظ استعمال کر کے ان سب چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو۔ اب یہاں پر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ تحریک کا لفظ کسی بھی نبی نے استعمال تو نہیں کیا، تو ہم یہاں پر تحریک کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ جو لفظ مشہور ہو جائے، عام طور پہ بہت سے لوگ اس کا استعمال کرنے لگ جائیں، تو اس لفظ کا معنی آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر قرآن کی آیت ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ اس میں روحانی پہلو تو موجود ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کرنا اس کا انقلابی اور سیاسی پہلو بھی ہے، یعنی کوئی چیز کسی دوسرے کی نہیں ہے بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو امریکہ کا صدر مسجد کا افتتاح خود کرتا ہے، واشنگٹن میں 5 وقت کی اذان خود ہوتی ہے اور کسی کو اس سے مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ و معنی کھو چکے ہیں جو ابتدا میں تھے۔ اور دوسرا پہلو کہ ہم تحریک کا لفظ استعمال کیوں کرتے ہیں، تو قرآن کی جیسا کہ آیت ہے، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب بھی کوئی رسول بھیجا اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائی جائے۔ یعنی کہ جیسا کہ قرآن کا طریقہ ہے، انبیاء کا طریقہ ہے کہ جس طرح کے مخاطب لوگ ہوں گے انہیں کی زبان میں بات کی جائے گی، اور جیسا کہ آج کل کے دور میں تحریک کا جو مطلب بنتا ہے، تحریک کا جو مطلب واضح ہے، تو آج کل کے دور کے مطابق اس سب کام کے لیے، اللہ کی دعوت کو پھیلانے کے لیے تحریک کا لفظ استعمال کیا جائے گا، جو کہ اجتماعی طور پر ہوگا، ایک مقصد ہوگا اور ایک منظم طریقے سے ہوگا۔ اب ہم تحریک کی کچھ خصوصیات کو سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی خاصیت، پہلی صفت تو یہ کہ تحریک ابدی اور مستقل حیثیت ہونی چاہیے، یعنی کہ کسی کے ریئیکشن میں نہیں ہونی چاہیے کہ کہیں پر مسلمان مغلوب ہوں تو ان کو غالب کرنے کے لیے تحریک کا نفاذ کیا جائے، انہیں تحریک کو شروع کیا جائے، تو ایسا نہیں کرنا، بلکہ ایک مستقل نظام اور ابدی ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ہمہ گیر نوعیت کی ہونی چاہیے، یعنی کہ صرف ایک جگہ پہ نہیں ہونی چاہیے اور ایک وقت کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا نفاذ ہر وقت ہونا چاہیے اور ہر وقت ہر جگہ پر اور ہر دور میں اس کا نفاذ ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ مقصود و مطلوب صرف رضا الہی ہونی چاہیے، کہ آپ کا مقصد صرف رضا الہی ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آخرت میں کامیاب ہونا ہو، نہ کہ دنیا کی کامیابی اور دنیا کے سامنے اپنے آپ کو مشہور دکھلانا اور دنیا کی جو نیکیاں ہیں دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان کا استعمال کرنا۔ چوتھی بات یہ کہ چوتھی جو تحریک کی صفت ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا معیار۔ چوتھی بات یعنی کہ جو یاد رکھنی چاہیے، اور میری نظر میں بنیادی یہی ہے کہ ہر پرسن کا جو پرپس ہے وہ رضا الہی اور جنت ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے۔ لیکن تنظیم اور جماعت کا مقصد وہ افراد کی جدوجہد کو اس طرح کرے کہ آخرت میں اپنے مقصد کو صحیح سے پا سکے اور اس میں کامیاب ہو۔ اس کی 2-3 صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تحریک سے جڑنے والے افراد اپنا کام صحیح سے کریں
اور بالکل صحیح سے کریں تو دنیا میں بھی ان کو کامیابی ملے اور آخرت میں بھی ان کو کامیابی ملے. جیسا کہ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب قرآن میں آتا ہے. اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دی جائے گی، وہ بھی تمہیں دے گا اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہونے والی فتح. دوسری بات یہ ہے کہ تحریک سے جڑے ہوئے لوگ اپنا کام تو صحیح سے کریں مگر ان کو دنیا میں کامیابی نہ ملے اور آخرت میں کامیابی ملے تو یہ ایک تحریک کا جو مقصد تھا وہ پورا ہوا اور تحریک میں جڑنے والے افراد نے اپنا جو مقام تھا اسے پا لیا، چاہے ان کو دنیا میں کامیابی ملی یا نہ ملی. اب پانچویں اور سب سے امپورٹنٹ بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک پرسن کا اور ایک جماعت کا، ایک کمیونٹی کا تعلق آپس میں کس طرح سے ہونا چاہیے. تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اصل چیز فرد ہے، یعنی ایک پرسن ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اصل چیز کمیونٹی ہے، اصل چیز جماعت ہے. تو اگر دیکھا جائے تو جماعت ایک ذریعہ ہے جو تمام افراد کو اس قابل کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کی دعوت حق کو پہنچا سکیں. اور اگر ہم فرد کو دیکھیں تو فرد کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جماعت اس لیے بنائی جاتی ہے کہ افراد کے مجموعے کو اس قابل کر سکے کہ وہ اللہ کا دین پہنچائیں، اسی لیے جماعت اصل ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ فرد کو ہی اصل مانا جائے گا، ایک پرسن کو ہی اصل مانا جائے گا. وہ اس لیے کہ ایک فرد، ایک پرسن ہی اس کو استعمال کر رہا ہے، ایک کمیونٹی کو، ایک جماعت کو استعمال کر رہا ہے اور اس کے ذریعے سے اصل میں حقیقت میں فرد ہی وہ کام کر رہا ہے، یعنی کہ اللہ کے دین کی تبلیغ. اب یہاں پر ایک بات کو لازمی طور پر ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو سوال کرنا ہے وہ اس طرح سے نہیں کرنا کہ تم جماعت اسلامی میں تھے یا نہیں، تم پی ٹی آئی میں تھے یا نہیں، تم نون لیگ کو سپورٹ کرتے تھے یا نہیں، یا تم اخوان المسلمین کے ساتھ تھے یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر فرد سے اس کا الگ سے سوال کرنا ہے. تو ہمیں اگر کسی جماعت کے ساتھ ملنا بھی ہے تو ہمیں اپنی ذمہ داری صحیح سے ادا کرنی ہے. ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانا ہی ہونا چاہیے. ایک جماعت کے ساتھ، ایک تحریک کے ساتھ جڑنے کا مقصد بس یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک منظم جگہ میں آ جائیں اور منظم طریقے سے کام کو کر سکیں اور اس میں جو ڈسپلن ہوتا ہے آپ اس کے پابند ہوں. یہ وہ 5 چیزیں ہیں جنہیں سامنے رکھ کر ہم اس بات کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ جس مقصد کو سامنے رکھ کر ہم نے اسلامی تحریک کا نام لیا ہے اس پر ہم کتنا اور کہاں تک پورے اترتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.